اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے سم ٹائم ان کو پریشرائز کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک کریمنل بیک گراؤنڈ تھا اس کا جو ایک بھائی ہے وہ بھی اس وقت جیل میں ہے وہاں پہ، تو گھر سے ہی اس کی جو ایک پرورش یا جو تربیت تھی وہ کریمنل ٹائپ کی تھی، تو یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے اپنی مرضی بھی اپنی مسلط کر لیتا اور ان سے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا، دوسرے الفاظ میں بتا بھی لیتا تھا، تو ان کے گھر کے باہر مکان یا ان کے دکان کے باہر جا کے فائر وغیرہ بھی ہوائی کرتا، تو یہ سارے معاملات جو تھے یہ پنجاب کی حد تک تھے، وہاں پہ یہ اس طرح کی کام کرتا رہا۔ سر ایک جو کیس آپ نے بتایا تھا آخری جو کیسز نے کیا تھا جس میں اشتہاری ہے، وہ کیا کیس تھا سر؟ اس کیس میں جو ہمیں ابھی تک تفصیلات ملی ہیں، وہاں پہ ایک لوکل ہی گروپ تھا جس کے ساتھ اس کی وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا، لڑائی جھگڑے کے دوران اس نے فائر آرم سے ایک بندے کو زخمی کیا، اس کو فائر لگا۔ السلام علیکم جی، NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں نعمان مقصود، اور آج ہم آپ کے لیے ایک بڑا کیس لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں بہت ساری وارداتیں ہو رہی تھیں اور اسلام آباد پولیس نے کامیابی سے یہ کارروائی کرتے ہوئے ایک خطرناک مجرم کو گرفتار کیا ہے جس کا نام ہے ماجد، اور پولیس کے مطابق اس پر صرف اسلام آباد کے اندر 4 سے 5 کیسز ہیں، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کے اوپر تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کیا ہے جو کہ اشتہاری بھی تھا پنجاب کے تھانوں میں، یعنی 9 سے 10 کیسز ایسے ہیں جو خطرناک نوعیت کے تھے جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے پکڑا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO شہزاد ٹاؤن عظیم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ملزم کی تفصیلات کیا ہیں جو ابتدائی تفتیش میں سامنے آئی۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا سر کہ اس ملزم کے پہلے کتنے مقدمات تھے اور کس طرح سے یہ وارداتیں کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ملزم ماجد علی ہے جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، یہ اس سے پہلے 5 مقدمات پنجاب کے جس میں تھانہ سٹی لیا، سرور شہید ڈسٹرکٹ لیا، اور اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی، یہ کل ملا کے 5 مقدمات ہیں جن میں یہ پہلے ریکارڈ یافتہ ہے، اور ایک مقدمہ وہاں پہ 324 کا ہے جس میں یہ بندہ اشتہاری ہے اور ہی واز ایٹ لارج، اور اس کو یہاں پہ ہم نے سنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث پایا، اور اس کو ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے ٹریس کرتے ہوئے اس کو موقع سے پکڑا ہم نے، اور اس سے ریکوری بھی کی، اسلحہ بھی جو وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا وہ اس سے ریکور کیا، اور اس کے جو ساتھی ملزم ہے اس کی گرفتاری کا تحریک جاری ہے۔ اور اس ملزم کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملزم پنجاب سے بھاگ کر یہاں پہ اسلام آباد میں پچھلے 6-7 ماہ سے یہاں پہ وارداتیں کر رہا تھا، اور لتراڑ روڈ پہ ہونے والی مختلف وارداتوں میں اس کا ہاتھ پایا گیا، اور اس کو ہم نے پکڑا، اور ہمارے تھانے کے 2 مقدمات جو ہیں وہ ہم نے اس کو چلان کیا، اور اس سے برآمدگی بھی کی، اسلحہ بھی برآمد کیا اس سے، اور موبائل جو چھینے گئے وہ بھی ہم نے برآمد کیا۔ جی میں یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کس نوعیت کی وارداتیں یہ کر رہا تھا؟ پنجاب میں یہ موٹر سائیکل چوری اور مویشی چوری، گھریلو چوری، اور اس کے علاوہ اقدام قتل کے مقدمات میں یہ انوالو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو اس نے فائر مارے، اور فائر مارنے کے بعد زخمی کر کے یہ یہاں پہ روپوش تھا، اور وہاں پہ تھانہ سرور شہید کا یہ اشتہاری ہے۔ سر کس طرح کی نوعیت کی وارداتیں یہ کرتا تھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا عظیم صاحب؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے سم ٹائم ان کو پریشرائز کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک کریمنل بیک گراؤنڈ تھا اس کا جو ایک بھائی ہے وہ بھی اس وقت جیل میں ہے وہاں پہ، تو گھر سے ہی اس کی جو ایک پرورش یا جو تربیت تھی وہ کریمنل ٹائپ کی تھی، تو اس لحاظ سے اس کے مزاج کے اندر ایک اکھڑ پن یا ایک وہ جو آوارہ گردی والی وہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ شروع سے اس کے اندر یہ عنصر پایا جاتا تھا، تو یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے اپنی مرضی بھی اپنی مسلط کر لیتا اور ان سے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا، دوسرے الفاظ میں بتا بھی لیتا تھا، تو ان کے گھر کے باہر مکان یا ان کے دکان کے باہر جا کے فائر وغیرہ بھی ہوائی کرتا، تو یہ سارے معاملات جو تھے یہ پنجاب کی حد تک تھے، وہاں پہ یہ اس طرح کی کام کرتا رہا۔ سر ایک جو کیس آپ نے بتایا تھا آخری جو کیسز نے کیا تھا جس میں اشتہاری ہے، وہ کیا کیس تھا سر؟ اس کیس میں جو ہمیں ابھی تک تفصیلات ملی ہیں، وہاں پہ ایک لوکل ہی گروپ تھا جس کے ساتھ اس کی وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا، لڑائی جھگڑے کے دوران اس نے فائر آرم سے ایک بندے کو زخمی کیا، اس کو فائر لگا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں یہ کیسے پہنچا
اور یہاں پہ اس نے نیٹ ورک اپنا کیسے بنایا؟ اسلام آباد میں ایک اس کا ساتھی ملزم جس کا اس کے بھائی کے ساتھ رابطہ ہوا اور بھائی کے تھرو یہ یہاں پہ پہنچا، یہاں پہ اس بندے کے بلانے پہ، اور وہ بندہ بھی اس کی گرفتاری کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ اس وقت روپوش ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ سر اسلام آباد کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں جو اسلام آباد میں اس نے وارداتیں کی؟ اسلام آباد میں ہمارے تھانہ کا ایک 66/21 ایک مقدمہ ہے، تھانہ شہزاد ٹاؤن کا، جس میں واردات کے دوران ایک بندے سے انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر نقدی و موبائل چھین لیے تھے لترار روڈ کے اوپر۔ اس مقدمے میں یہ انوالو پایا گیا اور اس کو درست طور پہ مدعی نے بھی شناخت کیا اور اس سے مقدمے میں چھینی گئی موبائل اور نقدی بھی برآمد ہو چکی۔ سر دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس ملزم کے بارے میں؟ اگر کوئی معلومات رکھتا ہو تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ بس میری پبلک کے ساتھ یہی ایک رائے ہے یا ایک سجیشن ایڈوائس دوں گا کہ اپنے ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھیں، اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں پہ نظر رکھیں، آپ کے خاص طور پہ پڑوس میں جو کوئی کرایہ دار رہ رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ لوگ اجنبی بن کے ہمارے معاشرے کے اندر رہائش پذیر ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل ان اویئر ہیں، ہم ان سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ یہ لوگ دن کو بالکل گھر کے اندر سوئے پڑے رہتے ہیں، رات کو اپنے گھروں میں تالے لگا کے یہ مختلف اس طرح کی چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے شرپسند لوگوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایسے کرایہ داروں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جن کا ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ، جن کے بارے میں ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کس طرح سے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزوں کو ہم پولیس کے نوٹس میں لے کے آئیں، اس طرح کے جو کرایہ دار یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں، تو اس سے ہم جرم کو روکنے میں کافی حد تک ہمارے لیے مدد ہوگی اور سپورٹ ہوگی۔ SHO شہزاد ٹاؤن کا یہ کہنا ہے کہ اس ملزم سے متعلق مزید جو تفتیش کی جا رہی ہے اور تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ملزم فرار ہے، اس کی تلاش کے لیے پولیس مختلف جگہوں کے اوپر چھاپے مار رہی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کرایہ دار آئے یا کوئی مشکوک ہو تو مقامی تھانے میں ضرور اطلاع دیں کہ ہمارے پاس یہ شخص آیا ہے اور اس کا شناختی کارڈ، جس طرح سے پولیس نے رول دیا ہوا ہے کہ اس سے متعلق اطلاع ضرور دیں کہ آپ کے پاس آنے والا شخص کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملزم ایک خطرناک تھا جس تک پہنچنے کے لیے پولیس نے بہت کوشش کی ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد باقاعدہ اس کی شناخت پریڈ ہوئی ہے، جو مختلف تھانوں کو مطلوب بھی تھا اور اشتہاری بھی تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام آباد پولیس اس وقت جاگ رہی ہے اور ملزمان کو یہاں پر جرم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت پولیس مختلف جگہوں کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ جو اس کا گروہ کے لوگ تھے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ SHO شہزاد ٹاؤن کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ملزم کو کوئی پہچانتا ہے یا جانتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے کسی کیس میں تو آ کر تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق آگاہ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔